ڈھونڈتے رہ جاؤگے، ڈھونڈتے رہ جاؤگے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ اب اندازہ کریں گے آپ رب تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بعد دوسرا مقام کیا ہے، انسان کو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے آیتیں میں پڑھتا ہوں، سنیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بھی بوڑھے ہو جائیں، عمر ان کی دراز ہو جائے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو تم فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور جھڑک کر بات نہ کرنا کبھی۔ یہاں پر ایک بات میں سمجھاتا ہوں کہ ماں باپ کی اصل عزت اور عظمت اور ان کا ادب جو دیکھنے کو ہو سکتا ہے، تمہارا امتحان کب ہوگا معلوم؟ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تب نہیں، بلکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب تمہاری آزمائش کا دور ہے، کیونکہ بڑھاپا ان کا جو برداشت کر لے وہی بندہ فرما بردار ہے۔ وہ جب جوان ہوں گے، ہو سکتا ہے تم بچے تھے اس وقت تو آپ ادب کر ہی رہے تھے، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، نہیں ادب کرو گے تو گھر سے نکالیں گے، ماریں گے تم کو، ڈانٹیں گے تم کو، تو اس وقت تم ادب کر رہے تھے جب تم چھوٹے تھے اور وہ بھاری بھرکم جوان تھے۔ لیکن ماں باپ کا اصل ادب جو دیکھا جائے گا اس وقت جب تم بھاری بھرکم جوان ہو چکے ہو اور وہ کمزور ہو چکے ہیں، اب ان کا بڑھاپا آ چکا ہے، اب وہ چل پھر نہیں سکتے، اس وقت تمہارے حرکات و سکنات کو دیکھا جائے گا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اب کیسا سلوک کرتے ہو۔ میرے عزیزو، جب جس کے بھی ماں باپ صحت مند ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ان کے بچے اچھائی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اکثر دیکھنے کو آیا ہے۔ چند ہوں گے جو اس زمانے میں بھی ان کی نافرمانی کرتے ہوں گے، لیکن عموماً جو اولاد نافرمانی کرتی ہے اپنے والدین کی، وہ اس وقت جب بچوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ان کے بڑھاپے کو برداشت کرنا سارے لوگوں کا نہیں سمجھ میں آتا ہے، بس سب کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھنے کا یہ معمول بھی ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو عمر دیتے ہیں پھر اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں جو ہے بچپن کی یادیں آنے لگ جاتی ہیں، جیسے بچہ کرتا ہے ویسے ہی بوڑھا کرنے لگ جاتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اولاد کے لیے۔ آپ دیکھتے نہیں ایک بات وہ بار بار پوچھنے لگتے ہیں، تو تم اگر چڑ گئے وہاں پر تو گویا کہ تم امتحان میں ناکام ہو چکے ہو، کہ تمہاری یہ آزمائش کا وقت تھا۔ ایک ہی بات کو تم سے بار بار سوال کرتے ہیں، یہی چیز بچہ بھی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ جب بچے تھے اپنے ماں باپ سے بار بار یہی چیزیں پوچھ رہے تھے، لیکن ماں باپ نے کبھی آپ کو جھڑکا نہیں تھا، بچہ سمجھ کر کے بار بار وہ چیزوں کو بتاتے تھے۔ لیکن بڑھاپے میں وہی چیز وہ سوال کرتے ہیں، تم چڑ جاتے ہو، کہتے ہو کتنے مرتبہ بولوں ابا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا؟ یہ سب جو جملے ہیں تمہاری آخرت تباہ کر دیں گے، تمہاری نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ جس نے اپنے والدین کے ساتھ سخت کلامی کی، حتیٰ کہ حدیث رسول اگر میں آپ کو بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ کا نافرمان رہتا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں، اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں۔ اللہ کی پناہ، اندازہ کریں میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے اس بندے پر جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور بلکہ رمضان المبارک کے متعلق آج جیسے جمعہ میں نے حدیث عرض کیا، ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعا کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کا ادب نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ دیکھنا کہ جنہوں نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو ستایا ہے، یہ کنٹینیو چلنے والا گناہ ہے۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے تمہارے ساتھ تمہاری اولاد اس سے بھی بدترین سلوک کرے گی، اور یہ کنٹینیو چلنے والی چیزیں ہیں۔ اور
سب سے بری نحوست کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی مول لینے والا بندہ، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں جو اپنی ادنا تحقیق کے اعتبار سے سب سے بڑی اس کے لیے نحوست اگر کوئی چیز ہے تو ائمہ اکرام بزرگان دین نے فرمایا ہے موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ جس کی ماں ناراض ہو، جس کا باپ اس سے ناراض دنیا سے چلا گیا، موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا۔ اے میرے بچوں، اے میرے عزیز ہو، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو آج ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تمہارے پاس آج وقت ہے، جاؤ لپٹ جاؤ، کیونکہ دنیا میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا تم سے اور کوئی نہیں ہے۔ رشتوں میں اگر میں بات کروں، رشتہ داریوں میں اور دوست و احباب میں، جتنے بھی دنیا کے تعلقات ہیں، تمہارے ماں باپ جس طرح تم سے بے لوث محبت کرتے ہیں اس طرح کوئی دوسرا نہیں محبت کرتا۔ ہر ایک کی محبت میں کوئی غرض ہوتی ہے، لیکن ماں جو تم سے محبت کرتی ہے وہ بے غرض محبت کرتی ہے۔ بہت کم یہ ملے گا، اور ایک بار تمہارے والدین کا جنازہ اٹھ گیا تو تمہارے اس مقام پر لاکھ مردوں کو لا سکو، تمہارے باپ کا مقام وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ماں جب ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے تو ہزاروں عورتیں ہمارے ماں کا مقام نہیں دے سکیں گی۔ جانتے ہیں ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا، نعمت کے طور پر، جس کو اس کے والدین ملے گویا کہ اس کو دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے، بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہوں، برا بھلا کہتے ہوں، ان کو گھروں سے نکالتے ہوں، انہوں نے تو اپنے آپ پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ ایسی بہت ساری خواتین بھی ہیں آج بڑھاپے کے حالت میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور ان کے بچے بڑے عیش میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ خود کا اتفاق ہے، اولڈ ایج ہاؤس جو یہاں پر موجود ہے، ربیع الاول شریف کے موقع پر کچھ ہم نے کھانے وغیرہ کے پیکٹ لے کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کی، اور وہاں جب پہنچے تو بوڑھے لوگ، یہ کرسچن لوگ ایک وہ چلاتے ہیں، ادارہ ہے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو وہ وہاں پر لے کر کے پال رہے ہیں، کھانا پانی سب دے رہے ہیں۔ میں خود گیا تھا، کئی ہمارے بچے بھی تھے وہاں پر۔ ان لوگوں نے جس طرح سے رکھا ہے، ایک ہی قسم کا لباس ہے، نائٹی ہے، اور سب کے بال کاٹے ہوئے ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، جو بوڑھیاں ہیں اور جو بوڑھے ہیں سب کے بال بہت چھوٹے چھوٹے کر کے، سب اپنے اپنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جس کے پاس بھی جا رہے تھے سب خوشی سے لے رہے تھے۔ ایک خاتون جو ہے رو رہی تھی، بار بار مجھے دیکھ کر کے رو رہی تھی۔ اس کے پاس میں پہنچا، جو چیز تھی اس کو دے دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اماں کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے میرے قریب آ کر کے کہا بیٹا میں بھی ایک مسلمان عورت ہوں، بس آج عید ہے، ربیع الاول شریف کا موقع ہے، میری ایک ہی خواہش ہے کہ ایک بار جس طرح تم آئے میرا بیٹا بھی آ کے مل لے مجھ کو۔ میرا بیٹا موجود ہے، اس کے بچے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن میں جس طرح بے یار و مددگار یہاں پڑی ہوئی ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے، مجھے یہ فروٹ، مجھے یہ کھانے کی اب طلب نہیں رہ گئی، ایک بار میرا بیٹا بھی مجھ سے آ کر کے یوں مل لے۔ اپنی ماں کو جو اس طرح سے اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال سکتا ہو، میرے عزیزوں، اس نے دنیا میں جہنم خریدی ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے جس ماں نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، ایک ایک جھٹکا جو اس وقت تم لیتے تھے اس کا حق پوری زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ تمہیں معلوم ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تمہاری ماں تمہیں اٹھائے پھرتی رہی، تکلیف پر تکلیفیں اٹھاتی تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزوں، بہت سارے نوجوان آج ہلکی پھلکی چیزوں کی طرف دیکھ کر اپنے والدین سے نفرت کرنے لگ گئے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ شیطان سب سے پہلے نوجوان کے دل میں ماں باپ کی نفرت ڈالتا ہے۔ دیکھنا آپ جیسے ہی جوانی شروع ہوتی ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ان کو دوست اچھے لگتے ہیں، ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں۔
اکثر کا یہ حال ہے، ماں باپ کی باتیں ان کو کڑوی لگنے لگ جاتی ہیں اور دوستوں کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو ماں باپ پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ماں باپ کچھ نہیں ہے ان کے لیے لیکن دوست سب کچھ ہے۔ یہاں ماں دسترخوان پر انتظار کرتی ہے لیکن یہ ادھر عیاشیاں کرتا رہتا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تمہیں معلوم ہے کتنی خواہشوں کے ساتھ وہ تمہارا انتظار کرتے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں ہیں جن لوگوں نے والدین کو ستایا، پریشان کیا۔ قرآن نے یہاں تک فرمایا تم اف تک نہ کہو، لفظ اف آیا، فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑک کر بات کرنا۔ ایسی بہت ساری چیزیں، مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے مقامات عطا فرمائے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ بات ملتی ہے، آپ نے پوچھا مولا قیامت کے بعد جنت میں میرا کون رفیق ہے، جنت میں میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب ہے جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے، بیچتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ قصاب گوشت بیچنے والا، اس کی کیا ایسی نیکی ہے جو نبی کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں رکھ رہا ہے۔ آپ اس کی دکان تک پہنچ گئے، وہ دن بھر کاروبار کرتا رہا، کوئی تو ایسی بظاہر نیکی نظر نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام ہوتے ہی اس کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ گئے، وہ آپ کو لے کر کے چلا، کہا کہ آج آئیے آپ اگر میرے گھر آتے ہیں مہمان بنے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس سے لپٹ گئے، ابا آ گئے گھر پہ آ گئے، لیکن اس نے اپنے بچوں سے پیار کرنے کے بعد ان کو الگ کیا، سائیڈ کیا، اور گھر میں جا کر کے اس نے روٹی نکالی اور روٹی کو پانی میں یا دودھ میں چور کر کے اس کی بوڑھی ماں بستر پر تھی، اس کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے لگا۔ اس کے بچے کہہ رہے تھے کہ ابا ہمیں بہت بھوک لگی ہے، وہ کہتا تھا کہ بیٹا اماں پہلے کھا لینے دے، اماں کو پہلے کھا لینے دو، اس کے بعد میں تمہیں کھلاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے گھر پر ہیں، اپنی بوڑھی ماں کو اس نے روٹیاں کھلائیں اور وہ بستر پر سے ہی دعا کر رہی تھی، اے مولا میرے بچے نے مجھے خوش کیا ہے، تو اسے جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر سے نکل آئے اور آپ نے فرمایا یقیناً اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا رفیق بنایا ہے تو یہ اس کی ماں کی دعا ہے اس کے ساتھ۔ میرے عزیزو، ماں کی دعا لو، اس مقام تک پہنچو گے جہاں تم اپنی محنت سے پوری زندگی بھر نہیں پہنچ سکو گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت عطا کی ہے، آج جس کے پاس ماں ہے، جس کے ساتھ اس کے باپ ہیں، ان کے پاس اب بھی موقع ہے ترقی کرنے کا، برکتیں حاصل کرنے کا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت کب بنتا ہے آدمی؟ جب برکتیں رک جاتی ہیں، آسمان کی دروازے اس کے لیے بند ہونے لگتے ہیں۔ کون سا وقت ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً یہ باتوں میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں تم دیکھنا اگر تمہاری زندگی میں ایسا وقت آ گیا کہ تم سے ڈر کر کے تمہارے ماں باپ تم کو کچھ نصیحت کرنا چھوڑ دیں تو سمجھ لو کہ تمہاری بدبختی کے دن شروع ہو گئے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بچہ جوان ہو گیا، اب ماں باپ ڈرنے لگے، ارے کچھ بولوں تو گھر سے چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بولے تو ہڑکا دیتا ہے، پلٹ کر کے مارنے آ جاتا ہے۔ تو ماں باپ نے خاموشی اختیار کرنا شروع کی۔ بچپن میں اس کو بولتے رہتے تھے بیٹا یہ مت کر، یہ کر، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، نصیحت تو کرتے رہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ جوان ہو گیا تو ماں باپ ڈرنے لگ جائیں گے، اب پتہ نہیں اب بولوں تو کیا سمجھے گا۔ تو جس وقت تمہارے ساتھ ایسا وقت آ گیا کہ اب ماں باپ تم کو نہ ڈانٹ رہے ہیں نہ نصیحت کر رہے ہیں، صرف خوف سے، تمہاری یہ بدبختی کا وقت شروع ہو گیا ہے، تمہارے رزق کی کٹوتی کا وقت شروع ہو گیا ہے، برکت ختم ہو رہی ہے۔ انہیں ہمیشہ اس طرح سے رکھو کہ والدین تمہیں ان کی موت تک نہیں بلکہ تمہاری موت تک اللہ ان کو زندہ رکھے اور وہ تمہیں نصیحت کرتے رہیں۔ ایک بہت پتے کی بات مجھے یہ یاد آتی ہے، کسی دانشور نے کہا ہے کہ نوجوان ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ماں باپ کی کھٹکھٹ ختم ہو جائے، کبھی تو مجھے خود سے کرنے دیا جائے، میں خود سے کر سکتا ہوں، پھر بھی ماں باپ بار بار پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر بار پوچھنا پڑتا ہے۔ تم بہت نادان ہو اس معاملے میں، جانتے ہو
تم چھوٹ کر کے الگ کرنا چاہتے ہو کچھ بھی ان کو پوچھے بغیر، ٹھیک ہے کرو، ہو سکتا ہے تم بہت آگے جاؤ گے، لیکن دنیا کا دستور ہم نے دیکھا ہے، پتنگ اڑانے والا ڈور ہاتھ میں پکڑا رہتا ہے، پتنگ اڑتی جاتی ہے، بہت اوپر جاتی ہے، اور اگر اس نے پتنگ کی ڈور اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اڑانے والا، ہو سکتا ہے کہ پتنگ اور بھی اوپر جائے نا، ڈور اگر رسی اگر اس نے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہو سکتا ہے اور بھی اوپر جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ ہاتھ سے یہاں چھوٹی پتنگ تو پھر وہ ایسے ہچکولے کھاتے ہوئے کس کھائی میں جا کر کے گرے کسی کو پتہ نہیں، کہاں جا کر گرے گی پتہ نہیں، کیوں؟ ڈور چھوٹ گئی ہے ہاتھ سے، اور جب تک اس کے ہاتھ میں ہے یہ نچاتا ہے، اگر ادھر ادھر وہ ہچکولے کھائے تو اس کو سنبھالتا ہے۔ یہی مثال ہے میرے عزیزو، اپنی ڈور کو اپنے والدین کے ہاتھ میں پکڑا کر کے رکھنا، کہیں ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں تو وہ ہمیں کھینچ لیتے ہیں، اور تم آزادی چاہتے ہو ان کے بغیر بہت اونچی اڑان اڑنے کی، اڑ تو سکو گے لیکن بعد میں کس کھائی میں جا کر گرو گے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کا سایہ دراز فرمائے، اور جن کو والدین کی نعمتیں اب بھی میسر ہے مولا ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں ان کے متعلق، ایک تو ابھی چند دنوں پہلے میرے مطالعے میں ایک بات گزری کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، غالباً اس کا نام عبداللہ کچھ بتایا گیا ہے، وہ کنٹینیو کئی سالوں سے حج کرتا تھا، کئی سالوں سے حج کرتا تھا، اور ایک خیمے میں وہ آ کر کے رک جاتا تھا۔ جس سال ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، یہ حج پر گئے، تو حج پر جانے کے بعد آپ نے خواب دیکھا، پورے ارکان ادا ہو گئے، اور کہا کہ فلاں بن فلاں، اس شخص کا نام لے کر کے خواب میں بتایا گیا، اس سے جا کر کے کہنا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیری کوئی چیز قبول نہیں ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خواب سے اٹھے، پوچھا کیا